بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہے بچوں کے پیشاب کا حکم۔ ہماری بہنیں کئی روز سے پوچھ رہی تھیں کہ بچوں کے پیشاب کے بارے میں بتائیے، تو ترتیب وار باتیں آ رہی ہے۔ تو آج کا موضوع ہے بچوں کے پیشاب کا حکم۔ اب اس میں چند باتیں ہیں۔ لڑکا اور لڑکی، اگر دودھ پیتا بچہ یعنی لڑکا کپڑے پر پیشاب کر دے تو دھونا ضروری نہیں ہے۔ لڑکا بلکہ اس پر پانی چھڑک دیں گے، یعنی پانی ڈال دیے کافی ہے۔ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، صرف ماں کا دودھ پیتا ہے، اس وقت ہے۔ اور اگر ماں کے دودھ کے علاوہ دوسرا دودھ پیتا ہے یا دودھ میں کچھ ملا کر پیتا ہے تو اب لڑکا اور لڑکی دونوں کے پیشاب کا حکم ایک ہے کہ کپڑے پر پیشاب کر دیا ناپاک ہو جائے۔ بات سمجھے؟ لڑکا اگر کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، صرف ماں کا دودھ پیتا ہے، جب تک ماں کا دودھ پیے گا اس وقت تک اگر پیشاب کر دیا تو صرف تھوڑا سا پانی گرا لینا کافی ہے۔ یعنی پانی گرا لیا وہ بہہ جائے گا، سوکھ جائے گا۔ اب اس کو نچوڑنا، پھر دوبارہ کرنا، پھر تیسری بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لڑکا۔ لڑکی کا پیشاب کا حکم، لڑکی اگر پیشاب کر دے، اگرچہ وہ ماں کا دودھ پیتی ہے یا کچھ کھاتی ہے یا باہر کی دودھ پیتی ہے یا دودھ میں ملا کر پیتی ہے، ہر صورت میں اگر لڑکی پیشاب کر دے کپڑے پر ناپاک ہو جائے گا، اس کو دھونا ہوگا اور اس کو بدل کر نماز پڑھنا ہوگا۔ اب لڑکا ماں کا دودھ نہیں پیتا، دوسرا دودھ پیتا ہے یا دودھ میں ملا کر پیتا ہے، اب اس کا بھی حکم لڑکی کے پیشاب کے حکم کی طرح ہے کہ وہ بھی پیشاب اگر کپڑے پر کر دے تو ناپاک ہو جائے گا۔ یہ ہے، وہی حکم ہے۔ یہ باتیں آ گئی سامنے۔ اب دونوں میں فرق کیوں ہے؟ مسئلہ سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ دونوں میں فرق کیوں ہے، تو میں علماء کے بارے میں ہی بتاؤں گا جو علماء نے فرمایا، اور طبی اعتبار سے جو فرق ہے یہ بھی بتاؤں گا، تاکہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، تاکہ آپ کسی کو بتائیں اور اس کو علم نہ ہو تو وہ کہہ سکتا ہے کہ دونوں تو بچہ ہی ہے، وہ بھی ماں کا دودھ پیتا ہے، وہ بھی ماں کا دودھ، تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے علماء کیا فرماتے ہیں۔ ایک تو فرق یہ ہے کہ لڑکا آدم پانی اور مٹی سے پیدا ہوئے اور دونوں پاک ہے، پانی بھی اور مٹی بھی۔ لڑکا میں آدم کا اثر ہے، اس وجہ سے اگر دودھ پیتا بچہ پیشاب کر دے، ماں کا دودھ پیتا بچہ، تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، صرف پانی ڈال لیں گے، ایک مرتبہ پانی گر جائے گا، گارنے نہیں ہیں تو بھی پاک ہو جائے گا۔ اور لڑکیوں میں حوا آدم سے یعنی خون اور گوشت سے پیدا ہوئی اور دونوں ناپاک، لہذا اس کے پیشاب کے بارے میں یہی حکم ہے۔ اب دیکھیے، بچی کے بنسبت لڑکے کو گود میں لوگ زیادہ لیتے ہیں، دوسری وجہ، اور بار بار دھونا مشقت سے خالی نہیں ہے، اسی وجہ سے شریعت میں ذرا سا ہلکا رکھا گیا ہے۔ تیسری وجہ، بچی کا پیشاب زیادہ گاڑھا ہوتا ہے، جس کو ہم لوگ کھناٹ بولتے ہیں، مہکنے والا، اس میں بدبو زیادہ ہوتی ہے بالمقابل بچے کے پیشاب کے، اس میں ہلکا ہوتا ہے اور اس میں بدبو کم ہوتی ہے۔ یہ تیسری وجہ، یہ علماء نے فرمایا۔
اب طبی دیکھیے حکمتیں، صدیوں بعد اوپر والی بات جو میں نے فرق بتایا، وہ جو مسئلہ بتایا، یہ کہاں سے ہے؟ شریعت اسلامی سے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت لایا اس سے علماء نے نکالا اور اس وقت کہہ دیا گیا، اور صدیوں بعد سائنسداں اور اطباء تحقیق کیے کہ جو اسلام میں فرق رکھا گیا ہے، کیوں رکھا گیا ہے، کیا اس میں وہ فرق حقیقت میں ہے؟ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ طبی حکمتیں یہ ہیں، صدیوں تحقیق کے بعد پتہ یہ چلا کہ بچی کے پیشاب میں جراثیم بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ صدیوں کی تحقیق کے بعد پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ اس وجہ سے اس کی پیشاب میں بدبو زیادہ ہوتی ہے اور گاڑھاپن ہوتا ہے۔ اب دیکھیے صدیوں بعد اطباء کیا کرتے ہیں ڈاکٹر حضرات، کہ بچی کے پیشاب میں جراثیم بہت زیادہ ہوتا ہے بنسبت لڑکے کے پیشاب کے، اس میں جراثیم کم ہوتے ہیں۔ یہ فرق، اسی وجہ سے دونوں میں رکھا گیا کہ تھوڑا سا فرق کے ساتھ۔ قربان جانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، آج تحقیق ہوا، اس سے بہت پہلے ہی دونوں میں فرق بتا دیا گیا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں علم حاصل کرنے والا بنائے اور اپنے بہنوں تک، اپنے بھائیوں تک پہنچانے والا بنائے، آمین۔